کچھ بھی نہ کیا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے FBR کو ختم کر دیا جائے۔ بھائی جان پاکستان میں کوئی اکانومک کرائسس نہیں ہے، کریٹڈ ہے۔ وہ نجومی کہاں ہے جس نے کہا پکڑ کے لایا جائے اسے اور سیٹھی صاحب سے ملوایا جائے، کیونکہ بڑی آئیڈیل گفتگو آپ نے کی ہے۔ 30 کھرب روپے بنتا ہے، 30 کھرب روپے، ٹھیک ہے، 30,000 کھرب روپے بنتے ہیں 30,000 کھرب، اللہ کہ پورے سال کا میں بتا رہا ہوں یہ کہ گورنمنٹ میرے بجلی کے بل میں سے ہر قسم کا ٹیکس ختم کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز اور آج کی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے سیٹھی صاحب کے ساتھ جو میرا پہلا پروگرام تھا، جو پہلی نشست تھی، اس کا بہت اچھا فیڈ بیک دیا۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایشوز پر جو ہے وہ عوامی سطح پہ بات ہو، اور آپ لوگ جب تک خود اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے کوئی دوسرا بلند نہیں کر سکتا۔ طارق فاروق سیٹھی صاحب میرے ساتھ آج موجود ہیں دوسری نشست میں۔ سر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ جی تھینک یو جی۔ اور جو ہمارا آج کا مدعا ہے وہ ہر گھر کا، ہر جیب کا، ہر شخص کا مسئلہ ہے، وہ ہے اکنامک کرائسس۔ پاکستان گزشتہ 2.5 دہائیوں سے خوفناک اکنامک کرائسس سے، اور بالخصوص اگر ہم گزشتہ 5 سے 7 سال کی بات کریں تو ایک بہت بڑا کولیپس ہم اکنامکلی دیکھ رہے ہیں۔ بطور ایک صنعت کار کے، بطور ایک کامیاب بزنس مین کے، بطور ایک کامیاب سیاسی شخصیت، سماجی شخصیت کے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے جس کی نظر پاکستان کے جو کاروباری طبقہ ہے، جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان پہ تو ہے ہی ہے، لیکن عالمی سطح پر بھی ہے۔ سیٹھی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ نے مطلب اتنا سارا جو سلسلہ آپ نے دنیا میں بھی دیکھا، یہاں پہ بھی پاکستان میں اکنامک کرائسس کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے آپ؟ بھائی جان پاکستان میں کوئی اکانومک کرائسس نہیں ہے، کریٹڈ ہے۔ کریٹڈ ہے، کریٹڈ ہے۔ اس کی وجہ مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ میرے پاس، میں ایک کامل آدمی ہوں، تو میرے جیسے بندے کے پاس کچھ چیزیں ہیں، تو کیا جو اتنے بڑے دماغ 12 کروڑ 3 کروڑ 10 کروڑ کی اسپیشل انسینٹیو سیلریز لیتے ہوئے ان کے پاس نہیں؟ بڑی اہم بات ہے یہ، بہت اہم بات ہے۔ یا گورنمنٹ کرنا نہیں چاہ رہی، عوام کو اسی چکر میں ڈالی جا رہی ہے۔ پاکستان میں کوئی کرائسس نہیں ہے۔ ود ان 3 to 6 months پاکستان ایون سپرسیڈ کر سکتا ہے کسی بھی انٹرنیشنل اکانومی۔ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بھی بتاؤں گا بھائی جان۔ اچھا چلیں دیکھتے ہیں سر۔ کچھ بھی نہ کیا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے FBR کو ختم کر دیا جائے۔ کوئی ضرورت نہیں وزارت خزانہ کی پوسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، لوکل باڈیز کو یہاں پہ اسٹیبلش کیا جائے۔ خوبصورت بات ہے۔ صرف اکنامک ہی نہیں، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اکانومی کی طرف آپ آئیں، اب بھی گورنمنٹ فیصلہ کرے کہ پاکستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تو آنے والے 36 گھنٹوں میں شاید آپ کے پاس اتنا انٹرنیشنل پریشر آئے آپ برداشت بھی نہ کر سکیں۔ بالکل۔ گورنمنٹ کچھ بھی نہ کرے، FBR کو ختم کرے، لوکل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرے، ہر قسم کا ٹیکس ختم کر دے، وہ تو یہ کر نہیں سکتے، IMF ہر قسم کا کریپ ختم کر دے، کچھ بھی نہ کریں۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں، یہ میرے پاس پینسل کاغذ پڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر تقریباً 30 لاکھ انڈسٹریل کنیکشنز موجود ہیں، چھوٹی فیکٹری سے لے کر بڑی فیکٹری تک، جس میں فلور مل بھی آتی ہے، شوگر مل بھی آتی ہے، ٹیکسٹائل مل بھی آتی ہے۔ فی انڈسٹریل کنیکشن سب ٹیکس ختم کر کے صرف 5 لاکھ روپیہ 30 لاکھ سے ضرب کر لیں، 15 کھرب روپے بنتا ہے۔ آپ کلیکٹ کریں، اگلا سٹیپ یہ کریں۔ اب میرے پاس، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پورے سال کا میں بتا رہا ہوں یہ کہ گورنمنٹ میرے بجلی کے بل میں سے ہر قسم کا ٹیکس ختم کر دے، 5 لاکھ روپیہ ہر انڈسٹری کے اوپر لگا دے۔ 5 لاکھ سے لے کر 5 کروڑ تک کی گنجائش موجود ہے، 5 لاکھ سے لے کر 5 کروڑ پہ تک کی گنجائش موجود ہے۔ نمبر 1، اگلا سٹیپ، ہر شناختی کارڈ کے اوپر ایک باقاعدہ اکاؤنٹ کھول دیا جائے ہر بندے کے، جس طرح آپ کا بھی، آپ کے بھی ذمہ ہے جی آپ نے سالانہ گورنمنٹ کو 2 لاکھ روپے ٹیکس دینا ہے۔ آپ کے بجلی کے بل میں سے چیزیں ختم، ٹیکس ختم۔ فرض کریں میرے
فلور مل میں چلا رہا ہوں، میرا 50% بجلی کے بل میں ٹیکسز ہوتے ہیں، اگر وہ ختم کر کے میں آٹا سستا نہیں کروں گا؟ بالکل کریں گے، بالکل کریں گے۔ میری جو ٹرانسپورٹیشن ہو کے گندم آتی ہے، گندم پہ ٹرانسپورٹیشن پہ اوپر گورنمنٹ اس وقت مور دین 100% ٹیکسز لے رہی ہے مختلف چکر میں، وہ گندم میرے کو سستی نہیں آئے گی۔ بالکل آئے گی۔ اس کے بعد ہر اکاؤنٹ ایک شناختی کارڈ کے اوپر ایک اکاؤنٹ کھول دے کہ 2 لاکھ روپیہ ہر بندے نے جمع کرانا ہے۔ پہلے سال گورنمنٹ صرف انڈسٹری کے اوپر 5 لاکھ روپیہ، پھر انڈسٹری 5 لاکھ سے لے کر 5 کروڑ تک ٹیکس لگا کے ان سے ان کا اکاؤنٹ کھول دیا جائے کہ بھائی آپ نے جمع کرانا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایف بی آر کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیکسوں کو وکیل کے جو ہیں ٹیکسز کے ان کو فیسیں دینے کی۔ بڑا آسان ترین فارمولہ ہے یہ۔ اگلا سٹیپ 15 کھرب آپ کو یہاں پہ پورا ہو گیا، آپ کو کوئی خسارہ موجود ہے، بالکل ہر چیز سستی ہوگی، کلیئر ہو گیا، ہر چیز سستی ہوگی۔ بالکل۔ اس کے بعد آپ اگلا سٹیپ لیں، ہر بندے کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں 2 لاکھ روپے سالانہ، اور اس کا ٹیکس نمبر صرف لیں کون سا والا؟ آپ کا شناختی کارڈ، ایک اکاؤنٹ کھلا ہو ایک بینک میں، یہ جو بھی سسٹم ہو، اور تحصیل سطح پہ افسران مقرر ہوں، ایف بی آر نہیں بھائی، دوبارہ کہہ رہا ہوں، نیا کوئی بھی، ٹھیک ہے، بے شک پرائیویٹ کمیونٹی سے بندے وہاں بٹھا دیں، بھائی آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے چیزیں اکٹھی کرنی ہیں، لوگ خود بخود دیں گے۔ ہماری آبادی 24 کروڑ، ہم کہتے ہیں جی 40% ہمارے بلو پاورٹی ہے، 60% ہماری دے سکتی ہے، 60% کا مطلب ہمارے 15 کروڑ آبادی ہے، ٹھیک ہے جی، بات کہاں چلی جاتی ہے؟ 30 کھرب روپے بنتا ہے، 30 کھرب روپیہ، ٹھیک ہے جی، 30,000 کھرب روپیہ بنتے ہیں۔ 30,000 کھرب، اللہ اکبر! تو آپ تو ایک پھر فلائی ریاست بن جائیں گے۔ تو سر ہم ود ان اگر یہ فارمولہ لگا دیا جائے تو آپ کے سامنے میں نے دیے، میں نے کوئی اپنے پاس کوئی اس میں اسکائی راکٹنگ تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ آسان سے فارمولے ہیں۔ وہاں پہ کسی نے کہا ہے کہ if there is a will there is win، بالکل if there is no will there is no win۔ بالکل۔ تو کس نے کہا پاکستان کرائسس میں ہے؟ کس نے کہا پاکستان کو پاورٹی لائن کے نیچے رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ نجومی کہاں ہے جس نے کہا پکڑ کے لایا جائے اسے اور سیٹھی صاحب سے ملوایا جائے، کیونکہ بڑی آئیڈیل گفتگو آپ نے کی ہے سیٹھی صاحب۔ یہ جو کیلکولیشنز آپ نے دی ہیں، اور بالکل سیدھی سیدھی، کوئی آپ نے اس میں تو وہ 20-25 کی بات ہی نہیں کی، کلیئر کٹ بات ہے، لیکن یہ کرے گا کون؟ جو بیٹھے ہیں انہوں نے کرنا، میں نے آپ نے نہیں کرنا، ہمارا تو کام ہے اپنی اسے کی شمع جلانا۔ بالکل بالکل بالکل، وہ ہم نے جلا دی ہے، تو اب یہ کسی جگہ پہ چیز پہنچے، اس کے بعد آپ کے اپنے ریزروائرز، آپ کی باقی ڈیم، آپ کی باقی چیزیں تو پیچھے رہ گئی نا بھائی جان۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ اس فارمولے سے 2 سال 6 مہینے کے اندر، سال میں آپ انشاءاللہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ چلے گئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل تو ایسے۔ یہ اگر ہو جائے تو اس میں میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی کر لے تو اس میں کوئی وزارت خزانہ کی ضرورت ہے؟ نہیں، ایف بی آر کی ضرورت ہے؟ صرف نیت کی ضرورت ہے، اس میں صرف نیت کی ضرورت ہے۔ اگر نیت آ جائے، اگر نیت صاف ہو جائے۔ فیض صاحب نے کہا تھا جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ سیٹھی صاحب ایسے لوگوں سے مل کر دل خوش ہوتا ہے، روح جو ہے اس کو سکون ملتا ہے، اور یقین مانیں کہ خون جو ہے نا وہ سینکڑوں بھر جاتا ہے۔ جاتے جاتے سیٹھی صاحب کو میسیج آپ پاکستانی قوم کو دینا چاہیں، عوام کو دینا چاہیں؟ بالکل دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہیں پہ رہنا ہے، کہیں نہیں جانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ یہ ملک عظیم کاغذوں میں پڑا ہے، انشاءاللہ بنے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔